بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 8 ہے۔ باب فی الاولیاء والاکفاء، یہ باب اولیاء کے متعلق اور کفو کے متعلق۔ یاسی حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کفو کے مسائل اور ولیوں کے جو مسائل سرپرست نگرانوں کے مسائل وہ ذکر کر رہے۔ باب فی الاولیاء والاکفاء، اسی کیا مطلب ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب محرمات کی بیان سے فارغ ہو گئے، اب آگے چاہتے ہیں کہ ان باتوں کو بیان کرے کہ جو نکاح میں ضرورتی ہیں، اور وہ ہے ولی کا ہونا، کفو کا ہونا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی ولایت سے نکلا ہے۔ ولایت کا معنی ہے تنفیذ الامر علی الغیر، کسی پر حکم کو نافذ کرنا اور چلا دینا۔ کفو کی جمع ہے، کفو کا معنی نظیر مساوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح خود نہیں کر سکتی کوئی خاتون، ولی نگران سرپرست صاحب خانہ ہونا چاہے اس کے ساتھ، اور جو نکاح کرے گی نا وہ بھی کفو میں ہوگی، برابر میں، کہ وہ خاتون کے ساتھ کئی چیزوں میں خاوند والی برابر ہو، تب نکاح چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ تو دیکھیں کہہ رہے ہمارے حنف حضرات کے نزدیک کہ وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَائِهَا، کہ جب خاتون آزاد و عاقل بالغ و بڑی ہو، اپنی رضا کے مطابق نکاح کرتے منعقد ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَإِن لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، اگرچہ ولی عقد نہ کرنا، بکرن کانت او سیبہ، باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ فی ظاہر الروایت، اس شیخین حضرات کا ظاہری روایت کے مطابق جو قول ہے وہی ہے۔ وان ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف سے ایک اور رہتے کہ انہ لا ینعقد الا بولی، کہ بعبارت النساء نکاح منعقد نہیں ہوتا بلکہ بعبارت الولی ہونا چاہیے، یا یہ معنی ہے کہ وہ ولی مرد یا عورت لیکن ہو کیا بڑا ہو اس کا، تو ولی کی اجازت کے بغیر ولی کی نہ ہوتی ہوئے نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ وعند محمد رحمہ اللہ ینعقد موقوفا، امام محمد سے کہتے ہیں نکاح منعقد ہوگا لیکن موقوف طور پر۔ موقوف کا کیا معنی ہے؟ کہ یہ نکاح تو ہوا لیکن اجازت اب بھی ضروری ہے، اگر اجازت دے تو چالو، اجازت نہ دے تو موقوف رہے گا۔ وقال مالک والشافعی رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات فرماتے کہ لا ینعقد النکاح بعبارت النساء اصلا، کہ عورت اگر نکاح کرائے از خود تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ لأن النکاح یراد لمقاصدہ، نکاح کی کچھ مقاصد ہوتے ہیں، جو مصالح ہیں تو ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتے۔ والتفویض الیہن، اگر نکاح کے معاملات عورتوں کو سونپے جائے، مخل بہا، تو جو مقاصد و مصالح اس کے لیے خلل آ جاتا ہے، مخل ہے اس میں خلل آ جاتا ہے۔ پھر ہمارے امام محمد سے کہتے ہیں کہ اس خلل کو اٹھانے کے لیے یا یہ جو موقوف اس کو ہٹانے کے لیے اجازت درکار ہے۔ اللہ محمد رحمہ اللہ یقول یرتفع الخلل باجازت الولی، ولی اجازت تو یہ خلل بھی رفع ہو جائے گا۔ ہمارے شیخین حضرات جائز قرار دیتے ہیں بالغہ خاتون کا نکاح، عاقلہ ہے، بالغہ ہے، بکرہ سیبہ کی کوئی بات نہیں، شافعی وغیرہ بکرہ سیبہ کی بات کرتے ہیں۔ جواز کیوں ہے نکاح کا؟ تو کہہ رہے کہ ووجہ الجواز انہا تصرفت فی خالص حقہا، کہ خاتون نے اپنے خالص حق میں تصرف کیا ہے، اس کا حق بن رہے کہ کسی جگہ نکاح کرے، اور جو نکاح کیا اس کا بدل بھی ملا ہے، مہر ملا ہے، مفت میں نہیں کیا۔ وہی من اہلہ، اور وہ بھی کیا ہے تصرف کی اہل ہے، لکون عاقلۃ ممیزہ، عاقلہ سمجھدار، تمیز وغیرہ رکھتی ہیں۔ ولہذا کان لہا تصرف فی المال، جب وہ اپنے مال میں تصرف کر سکتی، اپنا مال لگا سکتی ہیں، کسی کے پاس رکھا ہو،
والدین وغیرہ سرپرست کی اجازت کے بغیر بھی استعمال کر سکتے تھے، یہ حق بھی کیا کر سکے گی، استعمال کر سکے گی۔ ولاحا اختیار الازواج، تو اس طرح سے اس کو یہ اختیار بھی حاصل ہے نا کہ شادی کرے، زوج اپنے لیے بہتر زوج تلاش کرے، کیونکہ وہ بھی کیا ہے، اللہ کی طرف سے احکام کی مکلفہ ہے، مخاطبہ ہے۔ ہاں ایک بات ہے جو آپ کہہ رہے کہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح کا تو ہم نہیں کہیں گے، چلو ولی کا بھی ہم آپ کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ چلو ولی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ان معاملات میں، تاکہ وقاحت اور قلت حیا کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ وَإِنَّمَا يُطَالَبُ الْوَلِيُّ بِالتَّزْوِيجِ، ولی سے ضرور مطالبہ کیا جائے گا تزویج کا، نکاح کا، كَيْ لَا تُنْسَبَ إِلَى الْوَقَاحَةِ، تاکہ اس خاتون کو کوئی بے شرمی کی طرف، قلت حیا اور کی طرف منسوب نہ کرے۔ ثم فی ظاہر الروایہ، پھر جو ظاہری روایت ہے اس میں ہے کہ لا فرق بین الکف و غیر الکف، جو جواز کی بات ہے، یہ کف اور غیر کف سے اس کا تعلق نہیں، یعنی نکاح کف میں کیا ہو برابر لوگوں کے ساتھ یا غیر برابر کے لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، پھر بھی ولی کو یہ اعتراض حاصل ہے کہ اگر غیر کف میں نکاح کیا ہو تو کہہ سکتے کہ آپ نے صحیح نہیں کہ اس کو ختم کر دے، لیکن للولی الاعتراض فی غیر الکف، غیر کف میں ولی کو اعتراض کرنے کا، نکتہ چینی کا حق حاصل ہوگا۔ وعن ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ شیخین صاحبین کہتے ہیں کہ انہ لا یجوز فی غیر الکف، ظاہری روایت کی بات نہیں بلکہ غیر کف میں تو جائز ہی نہیں، اور یہ قاضی خان سے کہتے ہیں کہ صحیح بات ہے، لأنہ کم من واقع لا یرفع، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جب واقع ہو جاتے ہیں تو دوبارہ اٹھائے نہیں جاتے، یا اگر کوئی خلل جب ایک بار آ جائے تو لا یرفع، وہ کہاں اٹھتا ہے پھر ختم نہیں۔ تو جب یہاں پر اپنے غیر کف میں نکاح کیا تو اگر صحیح جگہ پر نہیں کیا تو کیا کرو گے، بعد میں معاملہ تو الجھ جائے گا۔ وَيُرْوَى رُجُوعُ محمد رحمہ اللہ الی قولہما، امام محمد سے ایک رجوع بھی منقول مروی ہے کہ اس نے حضرات شیخین کی طرف رجوع فرمائے ہیں کہ بلا اذن الولی نکاح جائز ہے۔ چلو جب ان کو اسی اجازت ہے نا، آگے خود واضح کر رہے مزید کہ ولی کو یہ اجازت حاصل نہیں کہ کسی عاقلہ بالغ خاتون کو کسی شخص کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور کر دے کہ تم اسی کے ساتھ ہی کرو، کیونکہ خاتون کو خود حق حاصل ہے کہ وہ کسی خاص بہتر شخص کو طلب کرے اور اسی سے کیا کرے، نکاح کا معاملہ، رشتہ طے کر دے، تو ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑنا ظلم ہے۔ کہہ رہے کہ ولا یجوز للولی، ولی کے لیے درست جائز نہیں، اجبار البکر البالغۃ، کہ بالغہ اکیلا لڑکی کو مجبور کرے علی النکاح، نکاح پر، خلاف للشافعی رحمہ اللہ، بخلاف امام شافعی کے، وہ کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے کہ جائز ہے۔ لہو امام شافعی سے قیاس سے کام لے رہے کہ الاعتبار بالصغیرہ، کہ باکرہ جو ہے نا، باکرہ خاتون وہ صغیرہ کی طرح ہے، جس صغیرہ ہمارے نزدیک اختیار نہیں رکھتی نا، کبیرہ رکھتی ہے بالغہ، تو شافعی کے نزدیک باکرہ جو ہے اختیار نہیں رکھتی، صیبہ رکھتی ہے۔ وہذا، اور یہ قیاس اس نے اس لیے کیا کہ لأنها جاہلۃ بأمر النکاح، کہ یہ باکرہ خاتون نکاح کے معاملات سے ناواقف ہے، لعدم التجربہ، تجربہ ایکسپیرینس اس کو حاصل نہیں، تو ممکن ہے کسی خلل میں پڑ جائے۔ ولہذا یقبض الاب صداقہ بغیر امرہا، اسی تجربے نہ ہونے کی بنیاد پر تو ابا جان کیا کرتے، اس کے مہر کو اس کی اجازت کے بغیر لیتا ہے، تو پتہ چل گیا نا کہ باکرہ بالغہ کا اختیار حاصل نہیں۔ والا نام کہتے کہ نہیں، یہاں پر ٹھیک ہے وہ باکرہ ہے، چلو امر نکاح سے اتنی واقف نہیں، تجربہ وغیرہ حاصل نہیں، یا باجان جو اس کا مہر اجازت کے بغیر لے رہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ اختیار بھی اس کا نہیں۔ انہا حرۃ، وہ آزاد ہے، فلیکن للغیر علیہ ولایۃ الاجبار، تو کسی اور کو اس پر اجبار کی ولایت حاصل نہیں۔
اور جو صغیرہ کی بات آپ کر رہے تو باقرہ کو صغیرہ پر اس لیے قیاس نہ کرے کہ والولایۃ علی الصغیرۃ لقصور عقلها، صغیرہ کی تو عقل قاصر ہوتی ہے، وقد کمل بالبلوغ، اور یہ تو بالغہ ہیں، صرف باقرہ ہے اور اس کی عقل تو کامل ہو چکی ہے، کس سے کہ بالغہ ہے، بدلیل توجہ الخطاب الیہا، اس کی طرف اللہ کے خطاب متوجہ ہے نا، تمام احکام کی مکلف ہے، فسوار کالغلام، تو کس کی طرح ہو گئی؟ غلام کی طرح ہو گئی، کہ غلام لڑکی کو جب عقل حاصل ہو جائے تو اس کو ولایت بھی حاصل ہوگی۔ وقت تصرف فی المال، اور یہ مسئلہ کس کی طرح ہو گیا؟ مال میں تصرف کی طرح ہو گیا، کہ اس کو مال میں تصرف کا حق حاصل، اس میں مختارہ ہے۔ ہاں آپ نے جو کچھ بیچ میں لایا تھا کہ اباجان اس کا مہر تو حاصل کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اس خاتون کی رضا دلالتاً و حکماً موجود ہے، اگر وہ اپنے اباجان کو روک دے تو پھر وہ نہیں لے گا مہر۔ وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْأَبُ قَبْضَ الصَّدَاقِ بِرِضَائِهَا دَلَالَةً، اباجان اس کا جو مہر لیتا ہے نا اس کی رضا سے لیتا ہے، وہ دلالت کے طور پر ہوتی ہے، یعنی رضا۔ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ مَعَ نَهْيِهَا، اگر اس کو روک دی تو اباجان اس کے مہر کو نہیں لے گا۔